کیا تمہارا پیدا کرنا سخت ہے یا آسمان کا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا، اس کی بلندی اونچی کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا، اس کی رات کو تاریک اور اس کے دن کو روشن بنایا، اور اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا، اور اس میں سے پانی اور چارہ پیدا کیا، اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا۔ یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قدرت باری تعالیٰ کے دلائل۔ جو لوگ مرنے کے بعد جی اٹھنے کے منکر تھے، انہیں پروردگار دلیلیں دیتے ہیں کہ تمہاری پیدائش سے تو بہت زیادہ مشکل پیدائش آسمانوں کی ہے۔ جیسے اور جگہ ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش انسانوں کی پیدائش سے زیادہ بھاری ہے۔ اور ایک جگہ ہے اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم، یعنی کیا جس نے زمین و آسمان پیدا کیے یعنی اللہ تعالی، وہ ان جیسے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتے؟ ضرور قادر ہیں، اور وہی بڑا پیدا کرنے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ آسمان کو انہوں نے بنایا یعنی بلند و بالا، خوب چوڑا اور کشادہ اور بالکل برابر بنایا، پھر اندھیری راتوں میں خوب چمکنے والے ستارے اس میں جڑ دیے، رات سیاہ اور اندھیرے والی بنائی اور دن کو روشن اور نور والا بنایا، اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا یعنی پاری اور چارہ نکالا۔ سورہ حامیم سجدہ میں یہ بیان گزر چکا ہے کہ زمین کی پیدائش تو آسمان سے پہلے ہے، ہاں اس کی برکات کا اظہار آسمانوں کی پیدائش کے بعد ہوا ہے، جس کا بیان یہاں ہو رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور بہت سے مفسرین سے یہی مروی ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کو پسند فرماتے ہیں۔ اس کا تفصیلی بیان گزر چکا ہے۔ اور پہاڑوں کو اللہ نے خوب مضبوط گاڑ دیا ہے، وہ اللہ حکمتوں والے ہیں، صحیح علم والے ہیں، اور ساتھ ہی اپنی مخلوق پر بے حد مہربان ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا وہ ہلنے لگی، پروردگار نے پہاڑوں کو پیدا کر کے زمین پر گاڑ دیا جس سے وہ ٹھہر گئی۔ فرشتوں کو اس سے سخت تر تعجب ہوا اور پوچھنے لگے، اے اللہ، آپ کی مخلوق میں ان پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت چیز کوئی اور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، لوہا۔ پوچھا، اس سے بھی زیادہ سخت؟ فرمایا، آگ۔ پوچھا، اس سے بھی زیادہ سخت؟ فرمایا، ہاں، پانی۔ پوچھا، اس سے بھی زیادہ سخت؟ فرمایا، ہوا۔ پوچھا، پروردگار، کیا آپ کی مخلوق میں اس سے بھاری بھی کوئی اور چیز ہے؟ فرمایا، ہاں، وہ ابن آدم ہے جو اپنے دائیں ہاتھ سے جو خرچ کرتا ہے اس کی خبر بائیں ہاتھ کو بھی نہیں ہوتی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں علی رضی اللہ عنہ سے مروی قول ہے کہ جب زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو وہ کانپنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھ پر آپ آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو پیدا کرنے والے ہیں، جو اپنی گندگی مجھ پر ڈالیں گے اور میری پیٹھ پر آپ کی نافرمانیاں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو گاڑ کر زمین کو ٹھہرا دیا ہے۔ بہت سے پہاڑ تم دیکھ رہے ہو اور بہت سے تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ زمین کا پہاڑوں کے بعد سکون حاصل کرنا بالکل ایسا ہی تھا جیسے اونٹ کو ذبح کرتے ہی اس کا گوشت تھرکتا رہتا ہے، پھر کچھ دیر بعد ٹھہر جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں، یعنی زمین سے چشموں اور نہروں کا جاری کرنا، زمین کے پوشیدہ خزانوں کو ظاہر کرنا، کھیتیاں اور درخت اگانا، پہاڑوں کا گاڑنا تاکہ زمین سے پورا فائدہ تم اٹھا سکو، یہ سب باتیں انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں اور ان کے جانوروں کے فائدے کے لیے۔ پھر وہ جانور بھی انہی کے فائدے کے لیے ہیں کہ بعض کا گوشت کھاتے ہیں، بعض پر سواریاں لیتے ہیں اور اپنی عمر اس دنیا میں سکھ چین سے بسر کر رہے ہیں۔